اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے جو فیوز و برکات انسان کو نصیب ہوتے ہیں اور جن پر اللہ جل شانہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، اور وہ انعمت علیہم کا مصداق بن جاتا ہے، جنہوں درود پاک پڑھنے سے حضور کے بحر بے کراں سے، رحمت کے اس سمندر سے چند قطرے اور چند چھینٹے جس کو بھی ملتے ہیں، تو انہی کا تذکرہ آج ہم آپ کی سماعتوں اور آپ کی محبتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ کسی شخص نے کسی دوست سے، کسی جاننے والے سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی ایک تاریخ مقرر کی۔ اس کا اچھا خاصا کاروبار تھا، نظام زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اور 3000 دینار دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اللہ کو جو منظور ہوا کہ رفتہ رفتہ اس کا کاروبار ختم ہونا شروع ہو گیا اور اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، اور وہ اللہ کی رضا اور اس کی قدرت کہ وہ کنگال ہو گیا بالکل سے، ہر طرح سے، اور اس کے پاس ظاہری اسباب ختم ہو کے رہ گئے دنیا کے۔ تو اب جس سے اس نے 3000 دینار لیے تھے، وہ شخص اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ جناب آپ نے مجھ سے یہ اتنی رقم لی تھی، اب اس کو واپس کریں۔ تو اس بندہ خدا نے اسے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے دوست، میرے پاس فی الوقت تو کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ہے، اس کی مرضی ہے کہ میرے حالات جو ہیں وہ فی الوقت تو اس قابل نہیں ہیں، کیونکہ میرا تو دیوالیہ نکل گیا، میرا کاروبار ختم ہو گیا، اور فی الوقت میرے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا جناب ان باتوں کو تو میں نہیں مانتا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا آپ کا کاروبار ختم ہو گیا، یا آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو میری رقم کی ادائیگی تو کرنا پڑے گی، بصورت دیگر تو میں پھر آپ پر دعویٰ دائر کر دوں گا، کیس کر دوں گا۔ اس نے اسے بہت درخواست کی، لیکن وہ قرض جس نے دیا تھا وہ نہیں مانا، اور اس نے عدالت میں جا کر قاضی صاحب کے ہاں جا کر دعویٰ دائر کر دیا کہ جناب میری رقم اس نے دینی ہے اور یہ اس کو دبائے بیٹھا ہے اور نہیں دے رہا۔ تو قاضی صاحب نے اس شخص سے کہا جب وہ عدالت میں پہنچا کہ جناب آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں تو آپ اس کی رقم کی ادائیگی کیجیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جناب اللہ کی مرضی ہے کہ میرا جو سارا کاروبار تھا، میرا بزنس تباہ و برباد ہو گیا، اور فی الوقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، میں تو روپے سے تنگ ہوں، تو آپ میری مدد کیجیے اور مجھے کچھ مہلت دیں، میں اس کی رقم ضرور واپس کر دوں گا، لیکن فی الوقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو قاضی صاحب نے کہا جناب آپ کو میں 1 ماہ کا وقت دیتا ہوں، 1 ماہ کے بعد آپ نے اس کی رقم جو ہے فلاں تاریخ کو اس کی ادائیگی کرنی ہے، بصورت دیگر پھر آپ کو سزا دی جائے گی۔ اب وہ شخص باہر نکلا عدالت سے اور بڑا پریشان، اس نے کہا جناب کیونکہ اس کے پاس ظاہری اسباب ختم ہو گئے دنیا کے، اب اسے پتہ ہے کہ میرا کاروبار بھی ختم ہو گیا، اس سال میں تو مجھے اور مزید کو قرض بھی نہیں دے گا، تو وہ بڑا پریشان۔ تو اس نے کسی اللہ والوں سے یہ سن رکھا تھا کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ جل شانہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ جل شانہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کا فضل ہوتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جس بندے پہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے
اور وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے تو وہ درود پاک ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو ساتھ لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ تو اس نے کہا اب ظاہری اسباب تو ختم ہو چکے ہیں، تو اس نے اللہ سے رجوع کیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور بہت محبت، بہت خشوع کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھا۔ تو اس کو پڑھتے پڑھتے جب 27 دن گزر گئے تو 27 دن جب وہ سویا تو اسے خواب میں آقا دو جہاں آقا محمد مصطفیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مبارکہ ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو پریشان نہ ہو، اللہ جل شانہ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور اسے جا کر کہہ دے کہ تیرا قرضہ ادا کرنے کے لیے تجھے 3000 دینار دے دے۔ وہ شخص جب بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، اس کی پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کو ایک خیال آیا کہ اگر ایسا ہوا کہ وہ جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی، کوئی دلیل طلب کی، تو میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو اسی کشمکش میں وہ سارا دن اس وزیر کے پاس نہیں گیا، وہ درود پاک پڑھتا رہا، اور دوسری رات پھر اسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مبارکہ ہوئی تو آقا نے اس کو پھر وہی ارشاد فرمایا۔ اس کو بہت خوشی ہوئی، بے پناہ خوشی ہوئی، لیکن وہ گیا پھر بھی نہیں، اس کے دل میں وہ جو دلیل تھی، وہ جو وسوسہ تھا وہ ایسے ہی رہا۔ تیسری رات پھر امت کے والی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سناؤ۔ تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، میں کوئی دلیل چاہتا ہوں کہ جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وزیر تو اس سے کوئی علامت دریافت کرے تو اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ اسے آپ یہ بات کہیے گا کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جس کو اللہ اور کرام القاتمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرمان سن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شخص بہت خوش ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور وہ بیدار ہو کر وزیر صاحب کے پاس پہنچا، ان کی رہائش گاہ پر، اور وزیر صاحب سے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان عالی شان اس کو سنا دیا۔ تو وزیر صاحب بہت خوش ہوئے، خوشی سے، مسرت سے ان کا چہرہ دمک اٹھا، انہوں نے فرمایا مرحبا باہر، مرحبا با رسول اللہ حق کا۔ پھر وہ وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے، ان میں سے 3000 دینار گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 دینار قرضہ کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3000 دینار اور دیے، یہ تیرے بال بچے کا خرچ ہے، اور پھر 3000 دینار اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے، اور ساتھ ہی وداع کرتے ہوئے قسم دی کہ تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق اور یہ محبت نہ ختم کرنا، اور آپ کو جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی حاجت ہو، بلا روک و ٹوک آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کا کام دل و جان سے کروں گا۔ تو فرمایا کہ وہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ ساری رقم لی، اب 1 ماہ بھی ہو چکا تھا، وہ قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گئے اور انہوں نے وہ جناب 3000 دینار قاضی صاحب کے سامنے رکھ دی۔ تو قاضی صاحب نے ان سے سوال کیا جناب تو کہتا تھا میں تیرے پاس کوئی رقم نہیں ہے اور تو کنگال ہو گیا اور تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب تو 3000 دینار کہاں سے لے آیا؟ تو اس نے جناب سارا واقعہ قاضی صاحب کو بیان کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہ سن کر کھڑے ہو گئے اپنی کرسی سے اور کہا
عدالت کی کارروائی میں ابھی روکتا ہوں اور میں ابھی آتا ہوں۔ قاضی صاحب وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے اور وہاں سے 3000 دینار لے کر آ گئے، اور جناب کہا جی ساری برکتیں اور سارا کرم کیا وزیر صاحب ہی لے جائیں گے؟ میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں اور ان کے در کا گدا ہوں، تیری طرف سے یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب قاضی صاحب نے وہ قرضے کی رقم ادا کی تو وہ جو قرض خواہ تھا جس نے وہ پیسے لینے تھے، تو اس نے کہا جناب تو میں بھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں اور ان کا غلام ہوں، آپ سبھی کچھ جو ہیں اتنی رحمتیں اللہ کی اور کرم نوازیاں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور میں گناہ گار اس سے محروم رہ جاؤں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں یہ قرض اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب کا شکریہ ادا کیا، کہا جناب آپ کا بہت شکریہ، اب آپ یہ رقم جو ہے اپنے پاس رکھ لیجئے، کیونکہ اب تو اس نے قرضہ بھی معاف کر دیا ہے۔ لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ جو دینار میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے لایا ہوں وہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو وہ شخص 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری برکت درود پاک کی ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔